السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ گوہر تاج صاحبہ کی مرتب کردہ کتاب اجالوں کے سفیر سے آج میں ڈاکٹر فیصل سعید سے ہونے والی گفتگو آپ کو سناؤں گی۔ میرا نام فیصل سعید ہے۔ میری پیدائش لاہور میں پاکستان میں ہوئی، لیکن والد کی ملازمت کی وجہ سے زیادہ تر وقت اسلام آباد میں گزرا، جو اس وقت نیا آباد ہوا تھا۔ لہٰذا میں اپنے آپ کو وہاں بسنے والوں کی پہلی نسل شمار کرتا ہوں۔ یہ ایک بسایا گیا شہر تھا جہاں لوگ فیڈرل حکومت کی ملازمتوں سے وابستہ تھے۔ میرے والد فیڈرل گورنمنٹ منسٹری کے انتظامی امور سے منسلک تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی مجھے پولیو ہو گیا تھا۔ فیصل سعید سے سوال کیا گیا، بچپن میں اس معذوری کا اثر شخصیت پر کس طرح پڑا؟ میں شروع سے ہی اپنے دادا سے قریب تھا، کیونکہ والدین میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ والد کے مقابلے میں مجھے دادا کی توجہ زیادہ حاصل رہی۔ ان کی کوشش تھی کہ بجائے لاڈ پیار میں بگاڑنے کے بچہ پڑھ جائے اور آئندہ زندگی میں خود کو سنبھال سکے۔ ابتدائی تعلیم کا سلسلہ اسکول کے بجائے گھر میں ہوا۔ میری معذوری بہت زیادہ تھی۔ میں صرف گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے چل سکتا تھا، جس سے میرے کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ دادا نے میرے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ کوئی ڈاکٹر، حکیم، پہلوان یا پیر فقیر ایسا نہ تھا جس کو نہ دکھایا گیا ہو۔ پھر فیصل آباد کے ایک ڈاکٹر انور تھے۔ انہوں نے کہا، میں سرجری کروں گا اور اس سلسلے کے 3 آپریشن کروں گا، دونوں ٹانگوں اور کمر کا۔ ٹانگوں کے 2 آپریشنز کے بعد میں بیساکھی لے کر چلنے کے قابل ہو گیا، مگر اس کے بعد خود ان کی وفات ہو گئی اور یوں میری کمر کی سرجری نہ ہو پائی۔ اس معذوری کی وجہ سے میں بہت غصے میں رہتا تھا، کیونکہ بچے مجھے مار مار کر بھاگ جاتے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ غصہ میری بے بسی کا تھا۔ اپنی 4-5 سال کی عمر کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک بچے نے ایک برتن میں ریت ڈال کر میرے اوپر الٹ دی، جو میرے بالوں اور آنکھوں میں بھر گئی۔ میں رو رہا تھا اور میرے دادا مجھے نہلاتے جاتے اور صاف کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ ڈانٹتے بھی جاتے کہ کیوں لڑتے ہو، کیونکہ میں غصے ور بچہ تھا۔ تو پھر یہ غصہ کیسے کم ہوا؟ پھر میں نے محسوس کیا کہ لڑائی کر کے بات نہیں بنے گی۔ اس کے بعد میں نے بچوں سے دوستی کا جذباتی تعلق بنانا شروع کر دیا۔ پھر ان کے ساتھ کھیلوں کا رخ اور انداز بدل گئے۔ تو اب کون سے کھیل کھیلنے لگے تھے آپ؟ کھیل تو زیادہ تر وہی تھے، مگر کھیلنے کے انداز بدل گئے۔ مثلاً بال گیمز ہوتے تو میرے دوستوں کی کوشش ہوتی کہ گیند میری طرف آئے، نہ کہ گیند مجھ سے دور جائے۔ یا پھر ہم تھیٹر کرتے تو وہ مجھے بادشاہ بنا دیا کرتے تھے۔ ان تمام کھیلوں میں مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں مکمل طور پر ان کے ساتھ شامل ہوں۔ دادا کی توجہ میری پڑھائی پر تھی۔ وہ ہر نئے سال اگلے نصاب کی کتابیں لے آتے تھے۔ ان کی یہ کوشش رہتی تھی کہ میرا دوسرا بچوں کے ساتھ ربط اور میل جول رہے۔ میں ان کے سامنے کتاب پڑھتا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ پڑھتے ہوئے کوئی لفظ بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر میں سو بھی گیا ہوں تو اٹھا کر پوچھو۔ مجھے لگتا ہے یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی۔ وہ اپنی نیند و آرام کو میری پڑھائی کے لیے قربان کر رہے تھے۔ پھر ان کو میرے علاج معالجے کی بھی بہت فکر تھی۔ انہوں نے ہر طریقے سے علاج کو آزمایا، حتیٰ کہ پیروں فقیروں تک گئے کہ کچھ بہتر ہو جاؤں۔ فیصل سعید سے سوال کیا گیا، اسکول کی تعلیم گھر میں کی، مگر کالج تک رسائی کیسے ہوئی؟ جب میں میٹرک میں تھا تو دادا کا ہارٹ فیل سے اچانک انتقال ہو گیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا شوق تھا۔ لگتا تھا کہ سب کچھ رک گیا ہے اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگے چلے گا کیسے۔ والد نوکری اور گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ گھر میں دوسری والدہ اور میرے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ والد کو یہ پریشانی تھی کہ اب تک اسکول نہیں گیا، وہاں بچے کیا سلوک کریں گے۔ بہرحال کالج میں داخلہ کرا دیا گیا۔ میری عمر اس وقت 15 برس کی تھی۔ کالج میں ایک اور لڑکا تھا جو کہ نابینا تھا۔ اس نے بہت سخت وقت گزارا تھا۔ بچے اس کو مار کے اور چٹکی لے کر چلے جاتے تھے، لیکن میرے ساتھ خدا کا شکر ہے کچھ
ایسا نہیں ہوا، گو کہ میں اس وقت بہت نازک اور جذباتی دور سے گزر رہا تھا۔ دادا کی وفات ہوئی تھی، لیکن وہ جو بچپن میں دوسرے بچوں کے ساتھ تعلق بنانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی، اس کا فائدہ ہوا اور میں نے اپنے آپ کو پوری طرح اظہار سے بھرپور بنا لیا۔ یعنی اکثر تو کالج کے پہلے اور دوسرے سال میں ایک دن میں 500-550 لڑکوں سے ہاتھ ملاتا تھا اور کسی ایک دوست سے گہرا تعلق قائم کرنے کے بجائے بہت سے لوگوں سے مضبوط رشتہ بن گیا۔ یہ دوست کس طرح آپ کو سپورٹ کرتے تھے؟ میں ہر طرح کی سرگرمی میں حصہ لیتا تھا، مثلا کرکٹ میں بیٹنگ کرتا اور دوسرا لڑکا رنر کے طور پر دوڑتا، ساتھ ہی مصوری اور تقریری مقابلوں میں بھی گرم جوشی سے حصہ لیتا۔ آگے بڑھنے کا یہ جذبہ پیدا کس طرح ہوا؟ دادا نے بچپن میں یہ جذبہ دیا تھا کہ تمہیں اپنی جگہ خود بنانی ہے۔ ان کا مذہبی رجحان تھا اور کہنا تھا کہ ہر انسان کی موجودگی کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے، تم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ تو یہ سارے تجربے جو میں مختلف شعبے میں کر رہا تھا، میں دراصل اپنے آپ کو آزما رہا تھا کہ میری صلاحیت ہے کہاں۔ تقریری مقابلوں میں بہت انعامات ملے، پھر معلومات عامہ کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہ مقابلے ریڈیو اور ٹی وی پر ہوتے تھے، میں قومی سطح پر اپنے کالج کی نمائندگی کرتا تھا۔ علامہ اقبال کے موضوع پر کوئی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان اور تحریک پاکستان میں بھی قومی سطح پر میرا شمار دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہوتا تھا۔ 30 مارچ اور 14 اگست کے موقع پر میرے قریش پور صاحب کے ساتھ پروگرام براہ راست لائیو ہوتے اور کالج میں خوب خوشیاں منائی جاتی۔ ایک دفعہ جب میں 14 اگست والے دن کالج کے لیے قومی سطح کے مقابلے میں ٹرافی جیت کر لایا تو پرنسپل نے پورے کالج کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے؟ وہ میری زندگی کا سنہرا دور تھا۔ میں جذباتی تھا اور دوسرے طلبہ میں فٹ ان ہونا چاہتا تھا، کیونکہ اس عمر میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں اپنی معذوری کی وجہ سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا، لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سکتا کالج کے ہر پروگرام میں حصہ لیتا۔ قومی سطح پر ان مقابلوں میں شرکت کرنے سے دوسرے صوبوں اور شہروں کے طلبہ سے رابطے استوار کرنے کے مواقع ملے، جس سے میرا ذہن مزید کھلا اور میری صلاحیتوں کو جلا ملی۔ میں ٹی وی پر ملکی اور غیر ملکی پروگرام دیکھتا تھا، جیسے پیری میسن اور آئرن سائڈ، جو ایک معذور وکیل کے کارناموں کے بارے میں تھا، اور پھر $6 ملین مین، جس میں ایک حادثے کا شکار معذور شخص سائنس کے ذریعے مافوق الفطرت کارنامے کرتا تھا۔ ان ٹی وی پروگراموں سے مجھے حوصلہ ملتا تھا کہ معذور ہی میرے راستے کی رکاوٹ نہیں، اور میں آنے والی زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں۔ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں فیصل سعید صاحب نے بتایا، کالج میں میرے مضامین حساب، شماریات اور معاشیات تھے۔ یہ مضامین آرٹس کے تھے کیونکہ والد کا خیال تھا کہ انجینئرنگ اور میڈیکل کی تعلیم میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ فرسٹ ایئر کا رزلٹ بہت عمدہ آیا۔ پرنسپل نے کالج کے 10 بچے منتخب کیے جن کو اگلے سال گولڈ میڈل لانے کے لیے خاص طور پر تیار کیا جائے۔ ان میں سے 8 بچے میڈیکل اور انجینئرنگ کے تھے، جبکہ 2 کا تعلق آرٹس سے تھا، جن میں بھی شامل تھا۔ اگلے سال انٹر میں جس کی اول پوزیشن آئی وہ بچہ میں تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ خاندان بھر میں اس کامیابی کو نوٹوں والے ہار پہنا کر منایا گیا۔ اخبارات میں خوب انٹرویو چھپے۔ یہ سال تھا 1981 کا، لیکن جب اس رزلٹ کے بعد مارک شیٹ لینے کے لیے گئے تو بورڈ والوں نے اعلان کیا کہ نتیجہ غلط تھا۔ مجموعی طور پر ایک جرنیل کے بیٹے کے نمبر مجھ سے زیادہ قرار دے دیے گئے۔ اس طرح میرا گولڈ میڈل سلور میڈل میں تبدیل ہو گیا۔ سب حیرت اور غصے میں تھے، لیکن ایک فوجی کو چیلنج کون کرتا؟ یہ نتیجہ 1 ہفتے بعد بدلا گیا تھا۔ پھر آپ نے اس واقعے کو کس طرح لیا؟ یہ ایک تکلیف دہ واقعہ تھا، مگر میں تو جذباتی صدموں سے نمٹنے کے لیے بہت عملی انسان تھا۔ میری طاقت اللہ کی دین سمجھیے۔ میں کبھی بھی بہت مذہبی نہیں رہا، مگر زندگی کے اتار چڑھاؤ کے وقت میرا ایمان ہے کہ رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا۔ میں تو اپنے دادا کی وفات پہ بھی نہیں رویا تھا، جبکہ وہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو اس واقعے نے بھی میرے اندر ہمت ٹوٹنے نہیں دی۔ میرا میڈل چھین لیا گیا، مگر کامیابی تو پھر بھی مجھے ہی حاصل ہوئی تھی۔
پھر میں نے BA MA کیا. جب یونیورسٹی مکمل ہوئی تو مجھے سلور میڈل ملا، لیکن اب اگلا مرحلہ نوکری حاصل کرنے کا تھا. مجھے سرکاری نوکری حاصل کرنی تھی. اس زمانے میں ضیاء الحق کی حکومت تھی. معذور افراد کے لیے 1% کوٹا مقرر کر دیا گیا تھا. گریجویشن کے بعد 2-3 سرکاری اداروں سے مجھے نوکری کی آفرز تھی، مگر جب میں نے نوکری کے لیے میڈیکل ٹیسٹ دیا تو ناکام ہو گیا. ان کا کہنا تھا کہ تم اتنے تندرست نہیں ہو کہ باقاعدہ انداز میں کام کر سکو، اور اتنے معذور نہیں کہ کوٹا سسٹم کے معیار پر پورے اتر سکو. یہ میرے لیے ایک انتہائی جذباتی بحران تھا کہ اگر نوکری کے دروازے مجھ پر بند ہیں تو جتنی تعلیم حاصل کی وہ بیکار ہے. میں نے اس انٹرویو کے پینل سے بہت جھگڑا کیا. ایک صاحب جو اس پینل میں تھے وہ مجھے رکھنا چاہتے تھے. انہوں نے میرا انٹرویو وزیر تعلیم کے ساتھ رکھ دیا. اس انٹرویو میں مجھے اردو میں ورڈ پروسیسر پروگرام کی پریزنٹیشن دینی تھی. پاکستان میں پہلی بار میں نے اس کمپیوٹر پروگرام کی تشکیل کی تھی. اس وقت وزیر تعلیم نسیم آہیر تھے. میں نے ان کے سامنے آدھ گھنٹے کی پریزنٹیشن دی، جس کے آخر میں انہوں نے کہا، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایسے نظام تعلیم کا وزیر ہوں جس میں ایسے جوہر پیدا ہوتے ہیں. غرض انہوں نے احکامات جاری کر دیے کہ اس کو نوکری دی جائے. یہ ملازمت وزارت تعلیم میں تھی. اس ملازمت سے پہلے مجھے تعلیمی وظیفہ کالج سے مل رہا تھا جو کبھی نہیں رکا. آپ کی ملازمت کا تجربہ کیسا رہا؟ وہاں پر سیاست تو چلتی تھی لیکن میری نظر آگے تھی. میں نے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے داخلے کے لیے کوشش شروع کر دی. اس کے جواب میں مجھے مختلف جگہ سے داخلے کی پیشکشیں آنے لگیں. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تحقیقی کام کرنا چاہتا تھا. چنانچہ میں نے اوکلاہوما اسٹیٹ کا انتخاب کیا. جب میں پہلی بار وہاں کی سرزمین پر اترا تو میری ملاقات پہلے دن ہی اپنے ایڈوائزر سے ہوئی، جن کا نام ڈاکٹر چانڈلر تھا. انہوں نے میری ڈگریز دیکھ کر کہا کہ یہ سب تو تم پہلے ہی پڑھ چکے ہو. انہوں نے مجھے PhD میں داخل کروا دیا. اس وقت مجھے بہت فخر محسوس ہوا کہ پاکستان کے تعلیمی ادارے عالمی سطح پر کسی سے کم نہیں. اس پہلی ملاقات میں انہوں نے کہا، تم بہت کام کے آدمی ہو، پڑھاؤ گے یہاں. یہ 1988 کا زمانہ تھا. امریکہ میں انگریزی زبان کی صلاحیت تو کام آئی، لیکن زبان کے علاوہ بھی کئی کلچر شاکس تھے. مثلا پاکستان میں بجلی کا سوئچ اوپر بند اور نیچے کھلتا ہے. وہاں گاڑیاں سیدھے ہاتھ پر چلتی ہیں، یہاں الٹے ہاتھ پر. میں امریکہ میں چھوٹے ٹاؤن میں آیا تھا جہاں عوامی ٹرانسپورٹ یعنی بسیں وغیرہ نہیں مہیا تھیں. مجھے محسوس ہوا کہ مجھے گاڑی چاہیے، مگر ایمیگرینٹ لوگوں کی طرح پہلی بار ڈرائیونگ کا تحریری امتحان تو پاس کر لیا، لیکن مجھے لرنر لائسنس نہیں مل رہا تھا کہ میں گاڑی چلانے کی مشق کر سکوں. موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ والے کہتے تھے کہ آپ ڈاکٹر سے لکھوائیں کہ آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں. میں نے اس کے خلاف اپیل کر دی کہ مجھے لرنر لائسنس دیا جائے. انہوں نے کہا، ہم تمہیں پارکنگ پرمٹ بھیج رہے ہیں کہ جس گاڑی میں سفر کرو اسے پارک کر سکتے ہو، مگر چلا نہیں سکتے جب تک ڈاکٹر نہ لکھے کہ تم ڈرائیو کر سکتے ہو. ادھر ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ جب تک تم ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی چلاؤ گے نہیں، ہم کیسے کہہ دیں کہ تم ڈرائیو کر سکتے ہو. غرض یہ 8 ماہ کی کشمکش تھی. اس کے بعد مجھے ایک ڈاکٹر مل گیا جس نے چیک کرنے کے بعد کہا، تم ڈرائیو کر سکتے ہو. اس سے یہ دائرہ ٹوٹا اور مجھے لرنر لائسنس مل گیا. اب مجھے 1 ماہ تک ایک فل لائسنس کے ساتھ پریکٹس کرنی تھی. اس کے لیے ایک پرانی ہونڈا سیوک خریدی اور 2-4 دن اس پر مشق کر لی. یہ اسٹک شفٹ والی کہ جس میں 2 پیروں کی ضرورت ہوتی ہے کے بجائے آٹومیٹک تھی. یہ لائسنس ہولڈر شخص میرا روم میٹ تھا. اس کے ساتھ کچھ دن پریکٹس کی، مگر میں کلاس کے لیے لیٹ ہونے لگا تو رسک لے کر خود ہی گاڑی ڈرائیو کر لی. اس طرح جھجک نکل گئی اور 1 ماہ بعد امتحان دے کر پکا لائسنس لے لیا. ڈاکٹر فیصل سعید کی یہ عزم و ہمت کی داستان بڑی حوصلہ افزا اور دلچسپ ہے. یوٹیوب کی ریسٹرکشن کی وجہ سے آڈیو 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اگلا حصہ میں کل پیش کروں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.